السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جو میرے ساتھ شائستہ شیئر کر رہی ہیں بھیرا سے۔ شائستہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کا گاؤں بھیرا سے تھوڑا ہی دور ہے۔ میں آپ کے ساتھ میرے فادر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے فادر جو تھے ان لوگوں کا گاؤں بھی یہی تھا۔ وہ لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کچھ آسیب زدہ تھا۔ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر جنات کے اثرات ہیں، کیونکہ کبھی کبھار وہاں پر کوئی سائے پرچھائیں ان لوگوں کو اکثر نظر آتے تھے۔ اس بات سے کافی زیادہ پریشان تھے میرے فادر، میرے چچا اور میری ایک پھپھو۔ یہ 3 بہن بھائی تھے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ میرے فادر اپنے بہن بھائیوں میں سے بڑے تھے اور وہ دادا ابو کے ساتھ اکثر شاپ پر چلے جایا کرتے تھے۔ چاچو بھی چھوٹے تھے، پھپھو ان سے بڑی تھی۔ ایک دفعہ سردیاں تھیں، شام کا ٹائم تھا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ دادی اماں نے دادا ابو سے کہا کہ گھر میں ہم لوگوں کو ایک بچہ چاہیے کام کاج کے لیے، کہ جو باہر کے چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ کر دیا کرے۔ کبھی کچھ لے کر آنا ہوتا ہے، کبھی گھر کا کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام ہوتا ہے اس کے لیے جو ہم لوگوں کے پاس ہی رہے۔ چاچو چھوٹے تھے کافی، تو وہ ان کو باہر نہیں بھیجا کرتی تھی۔ سنسان علاقے ہوتے تھے، جس دکان سے سب کچھ لینا ہوتا تھا وہ شاپ بھی ان کے گھر سے کافی دور ہوتی تھی۔ دادا ابو اور میرے فادر کافی دیر سے گھر آتے تھے تو بہت زیادہ ان کو مشکل ہوتی تھی، دودھ بھی لانا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتی تھی۔ ان لوگوں نے رات کو یہ ڈسکشن کی۔ اگلے دن سب چلے گئے اپنے کام پر، دادا ابو اور میرے فادر کام پر چلے گئے۔ دادی اماں کام کر رہی تھی گھر کا۔ ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو ایک عورت تھی، گھونگھٹ اس نے نکالا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک 12-13 سال کا بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کام کے لیے کسی بچے کی ضرورت ہے تو آپ میرے بچے کو کام پہ رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ دادی اماں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کسی نے بھی نہیں بھیجا، ہم لوگ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے بہت سے گھروں سے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو کام کے لیے کوئی بچہ چاہیے تو ہمارا بچہ ہے، آپ اس سے کام کروا لیں، یہ بہت محنتی ہے، ہم لوگ بہت غریب ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ دادی اماں بہت حیران ہوئی کہ بھی کل ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے، آج اس طرح سے یہ بچہ کام کے لیے بھی آ گیا۔ خیر انہوں نے یہ کہا کہ تم کل آنا، میں گھر والوں کے ساتھ مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ وہ ضد کرنے لگی، نہیں آپ اسے ایک دن کام کروا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا کام کرتا ہے، یہ وہ۔ بہت ضد کی اس نے، چہرہ اس نے پھر بھی اپنا نہیں دکھایا انہیں۔ وہ جو بچہ تھا رنگت میں کافی سانولا تھا، کالی رنگت کا تھا وہ، اور دادی اماں کہتی ہیں کہ وہ بار بار گھر کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا، پلکیں نہیں جھپک رہا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو چھوڑ جاؤ۔ وہ عورت اس کو چھوڑ کے چلی گئی، وہ بچہ ان کے گھر میں آ گیا۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ میں نے اسے سمجھایا کہ فلاں جگہ سے دودھ لے کر آنا ہے تو تم جا کر لے آؤ مغرب ہونے سے پہلے۔ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے اس جگہ کا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ڈیرا تھا جہاں سے دودھ لینا ہوتا تھا وہ ان کے گھر سے دور تھا۔ وہ گیا، دودھ لینے گیا اور 5 منٹ بعد واپس آ گیا دودھ لے کے۔ دادی اماں بڑی حیران ہوئی کہ 5 منٹ میں یہ دودھ لے کر کیسے آ گیا، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھا، پیدل اس نے جانا تھا، اتنی جلدی یہ دودھ لے کر کیسے آ گیا؟
खैर उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा, खाना वगैरह दिया और उससे ये पूछा कि तुम रात को घर चले जाओगी या इधर ही रहोगे, जिस पर उसका ये कहना था कि मैं रात को इधर ही सोऊंगा। दादी अम्मा ने कहा कि ठीक है, बरामदे में तुम्हारी चारपाई और बिस्तर वगैरह तुम्हें दे देते हैं, जिस पर उसका ये कहना था कि मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती, तो मुझे बस नॉर्मल सा ही बिस्तर दे दें। दादी अम्मा ने कहा कि इतनी सर्दियाँ हैं, ठंड कैसे नहीं लगती। उन्होंने उसको लिहाफ और नीचे भी बिछाने के लिए गद्दा वगैरह दे दिया। जब दादा अब्बू और मेरे फादर घर आए, वो बड़े हैरान हुए कि ये बच्चा कहाँ से आ गया अचानक। दादी अम्मा ने सारी बात उनको दिन वाली बता दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे वालिदैन का क्या नाम है, तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं, जिसमें उसका ये कहना था कि वो कोई काम नहीं करते, वो मासूर हैं, वो चल फिर नहीं सकते, हम 2 भाई हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं काम करने आया हूँ आपके पास, तो हम बहुत करीब हैं, हम गांव की फला जगह पे रहते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन काम करवा के देख लेते हैं। अगले दिन हस्बे मामूल घर का काम काज हो रहा था। उन लोगों का एक कमरा था जिसमें वो गंदम वगैरह रखते थे, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान था, काफ़ी भारी वो चीज़ें थीं, वो उठाकर तो सहन में रखवा गए थे दादा अब्बू और मेरे अब्बू, और ये कहा था कि शाम को आएंगे तो उसको छत पे रखवा देंगे, क्योंकि गंदम का सीज़न था आगे। फिर उन लोगों ने पहले ही कमरे को सेट करना होता था जहाँ पर गंदम रखनी होती थी, वहाँ पर उन्होंने सामान रखवा दिया। दादी अम्मा काम करती रहीं। दादी अम्मा किचन में कहीं काम कर रही होंगी, वो बाहर आई तो वहाँ से उस सामान गायब था। दादी अम्मा ने पूछा ये सामान कहाँ पर गया है। उस बच्चे का नाम आती था, आती उसको कहते थे, पता नहीं उसका रियल नेम क्या था। वो कहता है जी मैं उठा के ऊपर रखाया हूँ। दादी अम्मा के तो होश ही उड़ गए भी, ये कैसे मुमकिन है, इतना छोटा बच्चा इतने भारी सामान को कैसे उठा सकता है। वो कहती है उसमें कोई उनके लकड़ी के कुछ बॉक्स थे, एक वो लकड़ी की छोटी सी अलमारी भी थी जिसको 2 लोग उठा के ऊपर रख सकते थे। उसने कहा जी मैं रखाया हूँ। वो थोड़ी हैरान हो गई, फिर उसको भेजा कि जाओ शॉप से ये चीज़ें लेकर आओ। वो जब भी बाहर कोई चीज़ लेने जाता था वो 2-3 मिनट बाद ही वापस आ जाता था, जैसे वो हवा पर जाता है और हवा की तरह वापस आ जाता है, पलके नहीं झपकता था। कहती हैं कि खाना भी वो नॉर्मल नहीं खाता था, 3 से 4 रोटियां वो 1 सेकंड में खा जाया करता था। फिर वो कहती हैं कि बड़ी हैरानगी हम लोगों को हुई कि ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। जो मेरे छोटे चाचू थे उनके साथ वो बहुत ज़्यादा खेलता था। चाचू बताते थे अपनी अम्मी को कि ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये एकदम से दरख्त पर यूं चढ़ जाता है जैसे ये कोई इंसान है ही नहीं। वो दरख्त के ऊपर से चढ़ता है और उतरता आता दूसरी तरफ से है, जिस पर ना कोई यकीन नहीं करता था। एक दफ़ा लाइट ऑफ हो गई, रात का टाइम था, मेरी फुप्पो मेरे चाचू ये लोग सहन में ही खेल रहे थे कहीं, तो दादी अम्मा ने लालटेन जलाई और इनसे ये कहा कि अंदर आ जाओ, शाम हो गई है, अब मगरिब के बाद का टाइम था, लाइट ऑफ हुई थी। दादी अम्मा जब सहन में गई लालटेन लेकर, वो बहुत हैरान हुई कि सामने दीवार के ऊपर 2 अक्स आ रहे थे, यानी 2 साए आ रहे थे। ये 3 लोग खड़े थे, मेरे चाचू, फुप्पो और वो जो उनका आती, वो जो लड़का नौकर उन्होंने रखा था, उसका शेडो दीवार पर नहीं आ रहा था। अब दादी अम्मा थोड़ी सी घबरा गई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उससे। उन्होंने कहा बच्चों अंदर आ जाओ। वो कहता है कि मैं इधर बाहर बैठा हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। वो कोने में जाकर बैठ गया। दादी अम्मा को थोड़ा सा उस पर शक हो गया। दादी अम्मा ने लालटेन को बरामदे में रखा और झांक कर उस तरफ देखने लग गई। जो ही उन्होंने झांक कर उस तरफ देखा, वो सहन में बैठा था और उसकी आंखें इस तरह से चमक रही थी जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। अब दादी अम्मा को थोड़ा बहुत डाउट हो गया था कि ये कोई गड़बड़ है, इसकी जो हरकतें हैं ये भी नॉर्मल नहीं हैं। वो रात को जिस बिस्तर पर सोता था, उस बिस्तर के ऊपर से सुबह इस तरह से फर्श के ऊपर बाल झड़े होते थे जैसे बिल्ली के जिस्म के बाल होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक से बाल। उनको समेट के उनके उठने से पहले ही बाहर फेंक देता था। बड़ा अजीबोगरीब ये मामला उनके घर में अब शुरू हो गया था। एक दफ़ा दादी अम्मा ने उसको आजमाने के लिए कहा कि जाओ ये गांव से ना इतना मीट लेकर आओ। वो मीट लेने गया, तकरीबन 2 से 3 किलो उन्होंने मीट मंगवाया उससे। वो लेकर आया तो उसमें से आधा मीट गायब था। दादी अम्मा ने पूछा कि ये तो कम है, मैंने इतना ज़्यादा मंगवाया था।
تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس تھا ہی اتنا، جبکہ اگلے دن جب اس شاپ کیپر سے پتہ کروایا گیا وہ، تو اس کا یہ کہنا تھا میں نے پورا گوشت دیا ہے، اور وہ بچہ یوں گوشت کو دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے بھی کچا گوشت جتنا بھی میری دکان پر ہے وہ کھا جائے گا۔ بہت بھیانک وہ بچہ ہے، وہ کون ہے؟ بہت بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں اور بہت سیاہ اس کی رنگت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، چھت کے اوپر بلی کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ بھاگتا ہوا چھت پہ چڑھ گیا۔ دادی اماں تو پہلے ہی اسٹور میں تھی کہ ایک دفعہ پتہ چلے کہ یہ ہے کیا۔ دادی اماں پاؤں دبا کر اس کے پیچھے اوپر گئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جس طرح سے بلی بیٹھ کے غرا رہی ہے، یہ بھی اسی پوز میں بیٹھ کے بلی کو غرا رہا ہے۔ دونوں کی آوازیں بالکل سیم تھیں۔ کوئی بندہ نہیں مان سکتا تھا کہ اس طرف کوئی انسان بیٹھا ہے اور اس طرف وہ بلی بیٹھی ہے۔ اسی طرح سے وہ بھیانک آوازیں نکال رہا تھا جس طرح سے وہ بلی کے غرانے کی آوازیں تھیں۔ ایک دم سے وہ بلی کے اوپر جھپٹا اور بلی غائب ہو گئی۔ واللہ اس نے بلی کو کھا لیا یا اس نے بلی کا کیا کیا کوئی نہیں جانتا۔ دادی اماں ڈر کے فوراً نیچے آ گئی۔ مغرب ہو چکی تھی۔ دادا ابو اور میرے ابو بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے یہ ساری بات ان کو بتائی کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے، مجھے یہ ٹھیک بچہ نہیں لگتا۔ سارے واقعات انہوں نے بتائے تو دادا ابو کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا شک مجھے بھی ہوا ہے۔ میں رات کے ٹائم جب جاگا تھا تو یوں ہی میں نے باہر جھانک کر دیکھا کہ وہ اپنے بستر میں سو رہا ہے آرام سے، یا اس کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہوا تھا کہ وہ جو بستر ہم نے اس کو دیا تھا اس بستر پہ وہ نہیں تھا۔ میں نے اس کو خود صحن میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا زمین پر اتنی شدید ٹھنڈ میں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ دادا ابو کہتے میں پہلے اس کو بلانے لگا، پھر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا خیال آیا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور میں واپس ہو گیا۔ صبح جب جاگتے تھے تو وہ بستر سے ہی نکل رہا ہوتا تھا۔ پھر دادی اماں نے بلی والی بات بتائی، گوشت والی، اور یہ بھی بتایا کہ جو میرے چاچو نے باتیں بتائی تھیں کہ وہ ایک دم سے درخت کے اوپر چڑھتا ہے اور آتا ہے واپس تو وہ درخت کی دوسری سائڈ سے آتا ہے، وہ نیچے کب اترتا ہے ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ دادا ابو نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو کسی بہانے سے اس کے گھر لے کے جاؤں گا اور وہاں پر چھوڑ آؤں گا، کیونکہ اب اس بات کا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ آج تک میرے فادر کی شاپ پر نہیں گیا تھا، دادا ابو لوگوں کی شاپ پر نہیں گیا تھا۔ یہ یوں ہی بیٹھ کر سب باتیں کر رہے تھے تو دادا ابو نے کہا کہ میرے فادر سے پوچھا وہ فلاں جو چیز تھی وہ میں نے شاپ کے کاؤنٹر پہ رکھی تھی، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ آگے سے اس کا یہ کہنا تھا وہ الماری کے نیچے پڑی ہے۔ سب نے اس کے منہ کی طرف دیکھا، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا نہیں میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، آپ الماری کے نیچے سے چیک کر لیں، جبکہ نہ وہ کبھی شاپ پر گیا تھا نہ اسے پتا تھا کہ وہاں پر کوئی الماری رکھی ہوئی ہے۔ اگلے دن اس کو چھوڑنے کے بجائے میرے دادا ابو نے کہا پہلے میں دکان پر جا کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ الماری کے نیچے وہ چیز ہے یا نہیں۔ وہ جلدی جلدی شاپ پر گئے، جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ واقعہ الماری کے نیچے سے ملی۔ اب دادا ابو کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، جس کو ایک دم سے پتہ چل گیا۔ پھر اس کی آنکھوں کا اس طرح سے جلنا اور وہ پلکیں نہ چپکنا، اس کا شیڈو نہ بننا، ساری باتیں اسی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا دادی اماں نے اسے کہا کہ جاؤ دودھ لے آؤ۔ وہ گیا اور دودھ لے کر واپسی پر آیا تو ہم لوگوں کے گھر کے باہر بہت زیادہ اس دن وہ بتاتے ہیں کہ ابو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر بہت زیادہ کتے بھونک رہے تھے ان کے گھر کی طرف دیکھ کے۔ جب دادا ابو اور ابو شاپ سے واپس آئے تو بہت زیادہ کتے ان کے گھر کی طرف دیکھ دیکھ کے بھونک رہے تھے، جیسے انہیں کوئی نظر آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے جب گھر کے قریب ہی آئے، یہ ڈر رہے تھے کہ کتے اتنے زیادہ گھر کے قریب ہیں تو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو وہ اوپر چھت پہ کھڑا تھا۔ یہ لوگ اندر آ گئے۔ ابو بتاتے ہیں کہ جس دن سے وہ ہمارے گھر آیا تھا ساری رات ہم لوگوں کے گھر کے باہر کتے بھونکتے تھے، بھیانک آوازوں میں، کبھی روتے تھے کبھی بھونکتے تھے، جیسے پتہ نہیں ان کو کیا چیز نظر آتی ہے۔ اب سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے، بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اب نارمل وہ کھانا کھاتا تھا، یہاں تک کہ جو بچا کچا بھی کھانا ہوتا تھا اب وہ بھی گھر میں نہیں ملتا تھا، کہ جو بچی روٹیاں یا کھانا ہوتا تھا وہ برڈز کو اوپر ڈالتے تھے، اب وہ بھی نہیں بچتا تھا، وہ کہاں جاتا تھا ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ ابو نے دادا ابو سے کہا کہ اس کو یہاں سے نہ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ میری جو پھپھو تھی وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب میں رات کو سوئی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی چلتا پھرتا ہے، جب میری آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔
1 سے 2 دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے پاؤں کو آ کے کوئی چھیڑتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو ایک سایہ سا غائب ہو جاتا ہے. اگلے دن دادا ابو نے اسے کہا کہ آؤ تمہارے گھر چلتے ہیں، تم اپنے گھر والوں سے مل لو، کافی دن ہو گئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. دادا ابو نے اسے اپنی سائیکل پر بٹھا لیا. وہ کہتے ہیں کہ سائیکل اتنا بھاری تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سائیکل کو ہو ہی کیا گیا ہے. پیچھے صرف وہ بیٹھا ہوا تھا. دیکھنے میں وہ صرف 12-13 سال کا ایک بچہ تھا. جو ہی وہ لوگ اس کے گھر کے جیسے جیسے وہ راستہ بتاتے گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہر کراس کی، اس کے آگے قبرستان تھا. قبرستان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کی پچھلی طرف میرا گھر ہے. دادا ابو نے کہا ٹھیک ہے چلو. دادا ابو کہتے ہیں ہم لوگ سائیکل سے اتر گئے، قبرستان کو کراس کر کے جانا تھا. وہ کہتے ہیں ابھی ہم سائیکل سے اترے ہی ہیں تو اس نے قبرستان میرے دیکھتے دیکھتے کراس بھی کر لیا. میں بڑا حیران کہ بھی میں نے 1-2 قدم ہی اٹھائے ہیں اور یہ وہاں پر پہنچ بھی گیا ہے. پھر دادا ابو اس کے پیچھے گئے اس کو دیکھنے کے لیے، تو آگے کہتے ہیں کہ کونے میں ایک کچا سا کمرہ تھا، اس کے آگے ایک ٹوٹا ہوا دروازہ لگا ہوا تھا. اس کے اندر سے دور سے ہی بڑی عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں، جس طرح سے کوئی روتا ہے بڑی بھیانک آواز میں. وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں چلا گیا. اس کے باہر ڈھیر سارے کوئلے بھی رکھے ہوئے تھے. اندر سے وہی عورت نکلی. ابھی وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ کر ہی رہی تھی تو دادا ابو کی نظر پڑی، اس کی آنکھیں سفید تھی. اس نے اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا. دادا ابو نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں اس کو ملوانے کے لیے لایا ہوں، میں واپسی پر اس کو لے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وہ اندر سے 1-2 دفعہ بس باہر آیا، پھر وہ اندر چلا گیا اور اس کمرے سے مسلسل بہت بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کبھی کوئی غراتا ہے کبھی کوئی روتا ہے بھیانک آوازوں میں. دادا ابو نے وہاں سے نکلنے کی وہاں سے نکل کے وہ سیدھے جو گاؤں کے ان کے پیر صاحب تھے ان کے پاس گئے. سارا ماجرا انہیں بتایا. ان پیر صاحب کا کہنا تھا کہ اس طرف تو بہت زیادہ جنات ہیں، وہاں پر تو کوئی آبادی ہے ہی نہیں، تو وہاں پر کس کا گھر ہو سکتا ہے، تم میرے ساتھ چلو میں جا کر دیکھتا ہوں. پیر صاحب کو ساتھ لیا. دادا ابو نے اس کے گھر کی طرف چل پڑے. پورا قبرستان کراس کیا. جس جگہ پر وہ کچا کمرہ تھا، جب وہ لوگ وہاں پر گئے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اس کچے کمرے کے کوئی آثار بھی نہیں تھے کہ یہاں پر کبھی کسی دور میں کوئی کمرہ تھا بھی یا نہیں. وہاں پر ایک خالی میدان تھا. دادا ابو نے کہا میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو یہاں پر چھوڑ کے گیا ہوں. یہ کوئلے 2-3 کوئلے وہیں پر بکھرے ہوئے پڑے تھے، یہ کوئلے اس سے زیادہ یہاں پڑے تھے. پیر صاحب نے کہا وہ جنات تھے وہ جو روپ لے کر آپ کے گھر میں آئے تھے. دادا ابو بہت ڈر گئے. انہوں نے بتایا کہ اب ہم کیا کریں، اس نے تو ہمارا گھر دیکھ لیا، ہمارے گھر میں وہ اتنے دن رہا بھی ہے، ہم لوگوں کے گھر میں بھی کچھ اثرات ہیں. پیر صاحب نے کہا کہ میں تم لوگوں کے گھر آنا چاہتا ہوں. پیر صاحب میرے دادا ابو کے ساتھ ان کے گھر آ کے جو ہی وہ ان کے گھر میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا کوئی اوپر گیا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی یہاں پر ہے، جس پر وہ سب گھبرا گئے، ڈر گئے. اندر پیر صاحب آ گئے. ان کو ساری بات گھر والوں کو پتہ چل گئی تھی کہ وہ جنات تھے. چاچو نے بھی ساری باتیں بتائیں کہ وہ مجھے ہوا میں یوں اچھالتا تھا جیسے میں کوئی کھلونا ہوں، اور میں ڈر جاتا تھا یہ مجھے اتنا اونچا کیسے اچھالتا ہے. عمر میں وہ چاچو جتنا ہی تھا. پیر صاحب نے کہا کہ مجھے اوپر جا کے دیکھنا ہے. جو ہی پیر صاحب اوپر گئے تو وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے سامنے وہ پیر صاحب بہت زیادہ اس دور کے وہ سید پیر صاحب تھے تو ان کو جنات نظر آتے تھے. اپنی اصل شکل میں وہ بیٹھا تھا. پیر صاحب نے اسے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں یہاں پر حصار باندھ دوں گا تو تمہیں نقصان ہوگا. وہ کہتا تھا کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں نے تو ان کا جو بچہ ہے وہ میرا دوست ہے، میں نے تو اس سے کھیلنا ہے، کچھ بھی کر لیں میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گا. پیر صاحب نے اس کو شام تک کا ٹائم دیا. پیر صاحب نے گھر میں کچھ کیل وغیرہ منگوائے، سوکھی لکڑیاں منگوائیں جس پر انہوں نے کوئی حصار باندھنا تھا. شام کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے ذہن میں کسی نے مرا ہوا کوا پھینکا. پیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ ابھی سارے وہ کام کر رہے ہیں. پیر صاحب وہیں تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ یہاں سے اب چلے گئے تو وہ کوئی جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے میرے چاچو کو. پیر صاحب نے اس کو بلایا. ہم لوگوں کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، وہ پیر صاحب کو نظر آ رہا تھا، یعنی میرے ابو لوگوں کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے ان سب کو ایک کمرے میں بھیج دیا. ذہن میں سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں کچھ. پیر صاحب نے کہا کہ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو تمہارا حال اس کوے والا ہی ہوگا. جو ہی پیر صاحب نے وہ ایک کیل لگایا، ایک پتلا تھا ان کے پاس، اس میں انہوں نے ایک کیل لگایا تو بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی. پھر اس کے پورے جسم میں پیر صاحب نے وہ کیل لگائے اس پتلے کے.
उस पुतले के जिस्म में मिट्टी का एक पुतला बनाकर गीला गीला उसमें उन्होंने कील लगाकर जो सूखी लकड़ियाँ मंगवाई थी उनमें उन्होंने उस पुतले को फेंक दिया। इधर से वो पुतला चल रहा था, उधर से वो चल रहा था। आधे एक घंटे का वो अमल चलता रहा। एक दायरे में वो खुद बैठे हुए थे और ये काम वो कर रहे थे और साथ कुछ पढ़ रहे थे। बहुत अजीबोगरीब सी स्मेल आ रही थी, हर तरफ ऐसा लग रहा था जिस तरह से कोई बाल जलते हैं तो स्मेल आती है। आधा घंटा गुजरा, पीर साहब ने आवाज़ दी कि बाहर आ जाए। हम लोग बाहर आए तो हम लोगों के सहन में उन लकड़ियों में वो पुतला जला पड़ा था और एक कोने में राख पड़ी हुई थी। पीर साहब ने कहा कि वो मैंने उसको जला दिया है, अब वो यहाँ पर नहीं आएगा। उस राख को उन्होंने खुद अपने हाथों से उठाकर शॉपर में डाला और उन्होंने ये कहा कि इसको बहते पानी में बहाना है। मेरे अब्बू को साथ लेकर नहर पर गए, गांव की नहर पर। उस पानी में जैसे उस राख को पानी में बहाने लगे तो वो खून के रंग की होगी और बह गई। फिर पीर साहब ने ये कहा कि 7 दिन लगातार आप लोगों ने बड़े गोश्त का सदका देना अपने घर में से। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुरान पाक भी ख़त्म करवाना है 7वें दिन, फिर वो नहीं आएगा। लेकिन 7 दिन लगातार हम लोगों को जो हम लोगों के अब्बू हैं उनके घर के बाहर वो कहते हैं कि भयानक आवाज़ें आती थी। कभी ऐसा लगता था छत पर कोई भागता है, कभी किसी के रोने की आवाज़ आती थी। 7 दिन के बाद फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गई। ये मेरे अब्बू की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो उन लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लिसनर्स, बहुत से इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात गुजरे होते हैं कि जिनको वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। पुराने वक्तों में कहा यह जाता था कि तब जिन्नात का ज़ोर बहुत ज़्यादा होता था। फिर वक्त के साथ साथ जिन्नात के किस्से कहानियाँ लोगों ने सुननी छोड़ दी। लेकिन फिर जो ही अब जो आजकल का दौर है, अब भी जिन्नात के बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ, यहाँ तक कि इन पर रियलिटी शोज़ बन गए हैं जहाँ पर लोग जाके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उन चीज़ों को परवोक करते हैं, उनको जानबूझ के छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से जब वो गैर मरई मखलूक़ात परवोक होती हैं वो फिर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करती हैं। मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि कभी भी इनको नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आपको पता हो कि कोई जगह आसेब ज़दा है, हॉन्टेड है, तो कोशिश किया करें वहाँ से ना गुजरा करें। अगर वहाँ से गुजरें भी तो बावजू हो कि आयतुल कुर्सी पढ़ के गुजरा करें। कभी भी जन्नात के मामलों को लाइट मत लिया करें और ना ही उनके पीछे भागा करें। अपना ख्याल रखा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी कुरान पाक अपने घर में लाजमी कर लें, ताकि कभी भी आप लोगों के घरों में, हम लोगों के घरों में शयातीन जिन्नात अपना मकाम ना बना सके। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी में से शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।